ابھی آپ کو بتائیں گے کہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے رواں مالی سال کا اقتصادی جائزہ پیش کر دیا ہے۔ رواں مالی سال مہنگائی، کرنٹ اکاؤنٹ، تجارتی خسارہ اور درآمدات کے اہداف حاصل نہیں ہو سکے۔ بچت، سرمایہ کاری سمیت گندم اور کپاس کی پیداواری اہداف بھی حاصل نہیں ہوئے۔ جی ڈی پی، زراعت، خدمات اور صنعتی شعبے کے اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں۔ رواں مالی سال 9 ماہ میں قرضوں میں 4,500 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ 4 سال میں 20,000 ارب روپے قرضہ لیا گیا۔ 2018 میں مفتاح اسماعیل نے کہا کہ 2018 میں ہم 1,500 ارب روپے قرضوں پر ادائیگی کر رہے تھے۔ رواں مالی سال 3,100 ارب روپے اور اگلے مالی سال 3,900 ارب روپے قرضوں کی ادائیگی کے لیے دینا پڑیں گے۔ سابق حکومت براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 1.25 ارب ڈالر پر لے گئی۔ گندم اور چینی جو 2017-18 میں ایکسپورٹ کر رہے تھے اب امپورٹ کریں گے، یہ مفتاح اسماعیل نے کہا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب نے جانے سے پہلے پیٹرول ڈیزل سستا کر کے عوام کو ایسا چیک لکھ کر دیا ہے جس کے لیے کیش تھا ہی نہیں۔ بارودی سرنگیں صرف حکومت کے لیے نہیں ملک کے لیے تھیں، اور اس وقت بڑا چیلنج مفتاح اسماعیل کے مطابق یہ ہے کہ مستحکم گروتھ لانا ہے کسی صورت۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے رواں مالی سال کا اقتصادی جائزہ پیش کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت بڑا چیلنج مستحکم گروتھ لانا ہے۔ بالکل، اور اس پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے دور میں ہم نے آئی ایم ایف کے دباؤ کا سامنا کیا اور ان کے کہنے کے باوجود آئی ایم ایف ہمیں کہتی تھی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی جائیں، ان کی ہم نے قیمتیں کم کی، سبسڈی دی۔ اب موجودہ حکمرانوں کی بات وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا دباؤ نہیں لے سکتے۔ اس پر ساری ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق طولہ صاحب، ماہر ٹیکس امور، زبیر طفیل صاحب معاشی تجزیہ کار ہیں، شہزاد اقبال صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے جو اقتصادی سروے اس پر جو فگرز ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اشفاق طولہ صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ اشفاق طولہ صاحب، یہ کہیے گا کہ ٹیکس کلیکشن سے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے؟ جیسے ہماری پہلے بھی بات ہو رہی تھی ماہر ٹیکس امور سے، انہوں نے کہا کہ پیرالل جو اکانومی ایک چل رہی ہے اس کو ہمیں کسی طریقے سے رجسٹر کرنا ہے اور وہاں سے بھی ٹیکس کلیکشن، پھر ٹیکس نیٹ بھی بڑھانے کی بات کی جا رہی تھی، تو اس پر بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر دیکھیں، ایکچولی اس سال اگر آپ 6,000 ارب ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اور 13% آپ کی انفلیشن اور 5% جی ڈی پی گروتھ ہے، تو 18% اگر میں ایڈ کرتا ہوں تو 6,900 بلین پہ تو آپ ویسے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نیچرل ہے، بٹ اس میں کچھ لوگوں کا یہ اندازہ ہے کہ آپ کا اس وقت امپورٹ بیس کافی زیادہ تھا اور اس پہ کافی ٹیکس آپ کو ملے تھے، تو اس کا ریپلیسمنٹ کہاں سے آئے گا؟ تو اس کا ریپلیسمنٹ میرے نزدیک جو آئے گا وہ آپ کے آئل سے آئے گا، کیوں آئل کی اور دوسری کموڈٹی کی پرائزز بہت ہائی ہیں اور ڈیفینیٹلی انفلیشن اور بھی تھوڑا سا بڑھے گا۔ مگر جہاں تک سوال ہے پیرالل اکانومی، انڈاکومنٹڈ اکانومی کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے میجرز ہم نے لینے کی کوشش کی۔ سب سے پہلا میجر ہم نے لیا تھا CNIC کا، وہ برے طریقے سے ہم ناکام رہے بیکاز کہ اسٹریٹجکلی ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں چلا سکے۔ دوسرا ہم نے میجر لیا تھا جو پوائنٹ آف سیلز ٹرمینل کا، اس میں بھی آپ پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے، اور کامیابی نہ ہونے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ انفورس کرنے جاتے ہیں تو ڈفرینٹ تنظیموں کے نمائندے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ڈیفینیٹلی انڈر پریشر آ کے ایک پاور کے انڈر پریشر آ کے آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کر دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی پاور کے آپ اس میں آ جائیں گے، شٹر پاور ہے یا میں کہتا ہوں ایگریکلچرسٹ کا جو ایک لابی ہے، اگر آپ ان کے ایک ایشوز میں ان کے اس میں آپ آ جائیں گے تو آپ ڈیفینیٹلی ٹرو ٹیکسیشن کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ جہاں تک سوال ہمارے ملک کی آمدن کا ہے، تو آمدن سے زیادہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ NFC ایوارڈ کا بھی ہے۔ آمدن کا آپ 58.5% تو سیدھا آپ صوبوں کو دے دیتے ہیں اور 1.5% گلگت بلتستان و کشمیر کو دے دیتے ہیں، تو 60% جب نکل جائے گا۔ اور دوسری طرف آپ کے اخراجات کو میں اگر دیکھتا ہوں تو جو اس وقت آپ نے جس طریقے سے آپ نے اپنی جو انٹرسٹ ریٹ بڑھائے ہیں، اس انٹرسٹ ریٹ کا پر پرسنٹیج پوائنٹ آپ کو 280 ارب روپے ایڈیشنل دینا پڑ رہا ہے، تو 1400-1500 روپیز آپ کا جو بلین روپیز ہے آپ زیادہ اس کی مد میں دیں گے، انٹرسٹ کی مد میں دیں گے، جو کہ آپ آرام سے بچا سکتے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ پہ آپریٹ کر رہی ہے، انکلوڈنگ ٹرکی 59% نیگیٹو پہ چل رہا ہے، US ایون 7% نیگیٹو پہ چل رہا ہے، اور موسٹ آف دا یورپین کنٹریز 7% نیگیٹو۔ پاکستان از دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جو کہ اس وقت ریئل انٹرسٹ ریٹ اور انفلیشن آپ کا برابر ہے۔
تو اگر آپ یہ پالیسی بھی رکھیں ورلڈ بینک کو آپ سمجھائیں. دوسری طرف اس وقت جو آپ کی مہنگائی ہے اور جس طریقے سے آپ پسے جا رہے ہو، اس میں سب سے بڑا آپ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کا ڈالر پیرٹی کا ہے. ایکچول پیرٹی جو میں سمجھتا ہوں 2010 کے انڈیکس پہ اگر آپ ریٹ دیکھتے ہیں، اور اگر آج میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تو 175-180 روپے سے زیادہ کا ڈالر نہیں ہے. یہ بھی میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں. اور یہ جو اسپیکولیشن ہو رہی ہے، جس طریقے سے اس کی ہولڈنگ کی جا رہی ہے یا ہورڈنگ کی جا رہی ہے، میرا خیال ہے اس کو کرب کریں گے آپ. اور اگر 20 روپے کم ہوتا ہے تو 3% آپ کی مہنگائی میں کمی آ سکتی. تو یہ وہ دو فیکٹرز ہیں جہاں پر حکومت کو سوچنا ہوگا. ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے. آپ نے جو مانیٹری پالیسی ابھی دی گئی ہے اس میں انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے، تو اس میں ذرا روکا گیا معیشت کے پہیے کو اور اسٹیبل کرنے کی کوشش کی گئی. سارا آگے بڑھتے ہیں. اور زبیر طفیل صاحب کی طرف جائیں گے. زبیر صاحب، جس طرح ہم IMF کے ساتھ معاہدے کی بھی بات کرتے ہیں، آلدو بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس پر ابھی ڈیڈ لاک برقرار ہے، FPR کا ٹارگٹ ہے اس میں، لیکن ہمارے کچھ اہداف ایسے ہیں، اگر ہم یہی اقتصادی سروے کی بات کریں، وہ ہم نے حاصل بھی کیے ہیں. تو ایک تو IMF کا معاہدہ کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتا ہے، دوسرا یہ کہ IMF کے ساتھ نیگوسیشنز میں ہم اپنی پوزیشن کس طرح سے اسٹرانگ کر سکتے ہیں. ہم اپنے کچھ ٹارگٹس تو اچیو کر چکے ہیں. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سمجھتا ہوں IMF جو ہے وہ آج کے زمانے میں جب تک آپ ان کے پورے ٹارگٹس اچیو نہیں کریں گے وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا. وہ چاہے گا کہ ہم نے جو بھی ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اس میں جو جو چیزوں کی پرائس انکریز کرنی تھی، اس میں گیس کی ہے جس کا کہ گورنمنٹ نے وعدہ کیا ہے کہ 1 جولائی سے 45% انکریز کریں گے. بجلی کا تھا 7.96 روپیز کا جو ہے یونٹ، اس کی پرائس انکریز کریں گے. یہ تمام چیزیں انکریز ہونے جا رہی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے IMF کو ہمارے اوپر پورا اعتماد نہیں ہے اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو جو چیزیں کہی ہیں وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی. اب انہوں نے مثال کے طور پہ ڈیٹ دے دی ہے کہ گیس کی پرائس 1 جولائی کو بڑھے گی، تو وہ میں بھی IMF جو ہے اس وقت تک انتظار کرے گی. اگر 1 جولائی کو چیزیں امپلیمنٹ ہونی ہے تو وہ بھی اپنی چیزوں کو 1 جولائی کے بعد ہی میٹنگ رکھے گا دیکھنے کے لیے کہ ہم نے ان چیزوں پہ. زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے سابق وزیر خزانہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے IMF سے اور ہم نے اپنے ریونیوز بھی بڑھائے، پھر ہماری ریمیٹنس بھی آ رہی تھی، ہم اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے تھے. تو یہ جو پیٹرولیم پرائسز بڑھے ہیں یا پھر ہم انرجی کو کنٹرول کر رہے تھے، ان کے پرائسز نہیں بڑھا رہے تھے، تو ہم ایک نیگوشیٹ کرنے کے لیے بہتر پوزیشن میں تھے. اس حکومت کے پاس وہ پوزیشن نہیں ہے. تو کیا ایسا ہی ہے IMF کیا آپ کی بات ریئلائز یہ کر سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے ریونیوز بڑھا کے اور خود ہی سبسڈی دے رہے ہیں کچھ چیزوں پر تو اس میں قابل قبول ہوگی؟ یہ بات نہیں ہوتی IMF کو یہ بات. نہیں، دیکھیں، جو بات یہ ہے کہ سبسڈی کی آپ جو بھی بات کریں گے، جب آپ کسی سے قرضہ مانگ رہے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو سبسڈی دینے کے لیے قرضہ نہیں دے گا. وہ چاہے گا کہ آپ جو چیز بھی بیچتے ہیں وہ ریئل مارکیٹ ویلیو پہ بیچیں. جس پرائس پہ آپ آئل امپورٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر اس کے مطابق اسی پرائس پہ آگے آپ بیچیں. بدقسمتی سے یہ ہوا کہ گزشتہ حکومت نے جس دن آئل کی پرائس تقریباً $15 بیرل انکریز ہوئی، ہم نے یہاں پہ آئل کی پرائس ڈومیسٹک مارکیٹ میں 10 روپے لیٹر کم کر دی، تو جس کا کوئی جواز نہیں تھا. اب یہ تو ایک پاپولر فیصلہ ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نقصان دینا ہے تو ٹھیک ہے، آپ نقصان ڈیفیسٹ کریں، لیکن آپ کے پاس ڈیفیسٹ کے لیے پیسے بھی تو ہونے چاہیے. آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انکم آ جائے گی، ٹھیک ہے انکم آ جائے گی. آپ دیکھیے گا کہ جس طرح روپی کی جو کرنٹ ویلیو ہے ابو 200 روپیز ہے، آپ کی امپورٹڈ چیزیں اتنی مہنگی ہو جائیں گی کہ لوگ آسانی سے امپورٹ نہیں کر سکیں گے، یا اس کا جو اینڈ کسٹمر ہے وہ اس کو بائی نہیں کر سکے گا اس پرائس کے اوپر. تو یہ بات کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ سبسڈی میں بیچیں یا لاس کر کے بیچیں اور آپ کو IMF جو ہے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ قرض دے. اچھا شہزاد، آپ کی طرف آئیں گے. اب یہ جو ایک سروے آیا ہے اس میں جو فگر سامنے آئے ہیں، کچھ ٹارگٹس ہم نے اچیو کیے، کچھ نہیں کر سکے، اس پر تو آپ کا تجزیہ لیں گے. یہ جو موجودہ حکومت نے کچھ ان پاپولر ڈیسیجنز لیے معیشت کی بہتری کے لیے، اور پھر اس سے بڑھ کر ایک جو انرجی کنزرویشن کے لیے جو مارکیٹس بند کرنے کا ایک فیصلہ کیا گیا ہے، اس پر غور کیا جا رہا ہے، یہ کتنا مددگار ہو سکتا ہے معیشت کی بہتری کے لیے موجودہ حالات میں؟
بہت شکریہ سارا. مشکل فیصلے ہیں یقیناً اور بہت تاخیر کے ساتھ لیے گئے. 6 ہفتے ضائع کر دی آپ نے اس بات میں کہ پیٹرولیم کی قیمتیں ہمیں بڑھانی یا نہیں بڑھانی ہے, اور بائی دا ٹائم انہوں نے بڑھائی تو آپ دیکھ لیں کہ 10 اپریل پہ آئے تھے شہباز شریف صاحب, اور 28 مئی کو جب قیمتیں بڑھائی تو 150 ارب روپے کا مزید آپ کے نیشنل ایکسچیکر پہ بوجھ بڑھ چکا تھا. اور اسی طریقے سے انرجی کنزرویشن کی بات ہم کافی دنوں سے کر رہے تھے, لیکن شہباز شریف صاحب نے کیا اقدام لیا, انہوں نے ہفتہ وار چھٹی جو ہے وہ ختم کر دی اور کہا کہ اب 6 دن کام کریں گے, جبکہ ہر شخص جو کہ ریزنیبل بات کرتا ہے, لاجک رکھتا ہے, وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس وقت انرجی کنزرویشن کی ضرورت ہے. آپ 5واں دن جو ہے وہ بھی کم کریں, یا تو 4 دن کام کریں اور اوقات بڑھا لیں کام کرنے کی, یا پھر 5واں دن ورک فرام ہوم رکھیں. لیکن شہباز شریف صاحب نے 6 دن کر دیا اور اب اس کو ریورس کیا گیا. آپ دیکھتے ہیں جو مارکیٹس والا فیصلہ ہے, صوبے اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہو, کیا واقعی دکانیں اور آپ کی مارکیٹ 8:30 بجے بند ہو سکیں گی یا نہیں ہو سکیں گی. لیکن سارا میں تھوڑا بات اس بجٹ کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے مجھے بہت زیادہ ان ریئلسٹک لگ رہے ہیں, اور اس حکومت کی مجبوری یہ ہے کہ یہ ان کا پہلا بجٹ بھی ہے اور شاید آخری بجٹ بھی ہو, کیونکہ اگلے سال کا بجٹ اگر یہ پیش بھی کرتے ہیں تب بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پہ جو میں کہہ رہا ہوں ان ریئلسٹک نمبرز ہیں, جو موٹے موٹے نمبر آپ اٹھا لیں, جی ڈی پی گروتھ 5%, یہ اچیو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ہم ایک سلو ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. اور جب آپ نے انفلیشن کو کم کرنا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کا آپ کا مسئلہ ہے, اکانومی کو آپ سلو ڈاؤن کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 5% کی گروتھ ہو. تو یہ 5% کا ٹارگٹ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ پچھلے سال موجودہ جو رواں سال ہے اس میں 6% کی گروتھ ہے. تو اب حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ ایک نمبر بتائے کہ 6% کی گروتھ سے ہم معیشت کو 4% یا 3.5% پہ لے کے جا رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ 5% کا ٹارگٹ اچیو ہو سکتا ہے اگر آپ نے سلو ڈاؤن کرنا ہے, تاکہ جو رفتار کنٹرول کیا جائے, انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے. اس کے ساتھ جو دوسرا نمبر ہے افراط زر کا 11.5%, اب پچھلے 2 مہینے سے مسلسل ہم 14.25% کی ہماری سی پی آئی انفلیشن ہے, اور اس میں ابھی جو پیٹرولیم پروڈکٹس میں قیمتیں بڑھائی ہیں اس کا امپیکٹ شامل ہونا ہے. 1 جولائی سے نیپرا اور اوگرا نے قیمتیں بجلی اور گیس کی بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے, وہ اس میں کک ان کرے گا. تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ انفلیشن اگلے سال 11.5% کیسے ہوگی. آپ اگلے سال کے کچھ بیس افیکٹ بھی اس میں شامل کر لیں, تب بھی اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈیٹی پرائسز کم ہوتی ہیں, جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا, اوپیک نے اپنی آؤٹ پٹ بڑھانے کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم نہیں ہوئی ہیں, تو اگر یہ تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو شاید اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آئے. لیکن فی الحال جو نمبرز ہیں ایسا لگتا ہے کہ افراط زر آپ کی 11.5% سے زیادہ رہے گی. سملرلی اگر یہی حالات رہتے ہیں تو پھر مجھے نہیں نظر آ رہا کہ جو فیڈرل پی ایس ڈی پی بجٹ ہے وہ 800 بلین کا کیسے رہے گا, کیونکہ آپ کا جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں اضافہ ہوگا. اگر آپ نے انفنڈڈ سبسڈیز دینی ہے, کیونکہ یہ حکومت کا آخری سال بھی ہوگا, تو ہو سکتا ہے کہ پریشر اگر عوام پہ رہے تو آخر میں ان کو جا کر کچھ عوام کو ریلیف پرووائڈ کرنا پڑے, جس کی وجہ سے آپ کی سبسڈیز بڑھ سکتی ہیں. تو جب بھی کرنٹ ایکسپینڈیچر بڑھتا ہے آپ کا یا سبسڈیز بڑھتی ہے تو آپ فوراً کٹوتی کرتے ہیں اپنے پی ایس ڈی پی میں. تو مجھے تو یہ تینوں نمبر ان ریئلسٹک لگ رہے ہیں, اور یہ نمبرز دینے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ حکومت ظاہر سی بات ہے دکھانا چاہے گی کہ ہم پچھلی حکومت کے مقابلے میں بہتر پرفارم کر رہے ہیں, یا کم سے کم ہم گروتھ کو اتنا متاثر نہیں کر رہے. اب آپ جس ایکسپرٹ سے بھی پوچھ لیں, ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کریڈیبل اکانومسٹ ہیں, فارمر فائنانس منسٹر ہیں, انہوں نے اگلے سال کی پریڈکشن کی ہے کہ جی ڈی پی گروتھ 3% کی ہوگی, افراط زر 23% کا ہوگا. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ نمبرز ٹو سٹارٹ آف وتھ ریئلسٹک نہیں نظر آ رہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نمبرز جو ہیں جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں وہ بھی اچیو نہیں کر پائے گی. اچھا فرحان صاحب آپ یہ کہیے گا, یہ جو جی ڈی پی گروتھ کا نمبر دکھایا اور سابق وزیر خزانہ نے بتایا, اس کے بعد مفتاح اسماعیل کا ریئیکشن یہ آیا کہ جب یہ نمبرز آئی ایم ایف تک پہنچتے ہیں اور آئی ایم ایف دیکھتا ہے کہ ان کی معیشت گرو کر رہی ہے, تو ہمیں بہت زیادہ مشکل پیش آئی ان کے ساتھ معاہدہ کرنے میں, کیونکہ انہوں نے پھر ہمیں فورس کیا کہ آپ پیٹرول پرائسز بڑھائیں, آپ انرجی پہ پرائسز بڑھائیں, اور دیگر جگہوں پہ جو لوگوں کو ریلیف دیا تھا اس کو ختم کیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا ہمارے لیے یہ جو گروتھ کے نمبرز اتنے زیادہ ہمیں دکھائی دیے 6% پہ تقریباً؟ یہ کہا جا سکتا ہے, لیکن معیشت کا معاملہ کچھ پیچیدہ بھی ہے, کیونکہ یہ کئی فیکٹرز ہیں جو کہ مل کے آپ کو ایک مجموعی تصویر پیش کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف ایک وہ ایلیمنٹ نہیں ہے. آج بھی سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے ساتھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر معیشت کی گاڑی اسی سمت میں چلتی رہی جس میں وہ چلانا چاہتے تھے تو بالآخر حالات آج کے مقابلے میں زیادہ سٹیبل ہوتے. یہ ساری کی ساری جو سیاسی بحث ہے جو کہ معیشت کے ارد گرد اس وقت چل رہی ہے, اس میں حقائق کو جاننا اور ایک حقیقی تصویر پیش کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ
یہاں پہ عام حالات میں ہی معیشت اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ اب پاکستان الیکشن موڈ میں داخل ہو گیا ہے. ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم کتنا اس سٹیج سے دور ہیں، کیا وہ مہینوں کی بات ہے، سال سوا سال کی بات ہے. اب آج جو اسلام آباد میں ہوا، جو پارلیمنٹ میں موجود نہ ہونے کے باوجود جو پی ٹی آئی کے کچھ ممبرز نے وہاں پہ شور و غل کیا، بلکہ وہاں پہ مظاہرہ کیا، اور مجھے بھی ایک دفعہ معذرت آنے میں دیر ہوئی کیونکہ یہ جہاں پہ جیو ٹی وی کا دفتر ہے، یہاں آنے کا ایک راستہ کم سے کم ایسا ہے جو کہ بند تھا. تو اس صورتحال میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ معیشت اور معیشت پہ سیاسی اثرات ملک کو کہاں لے کے جائیں گے. اس صورتحال میں کیا کوئی نیوٹرل ایک کیئر ٹیکر حکومت آئے، یہ ایک موضوع بحث ہے آج کل، اور خاص طور پہ جو سابق جو سول سرونٹس ہیں جنہوں نے معیشت پہ جن کا بہت تجربہ ہے، وہ تو یہی کہتے ہیں اسلام آباد میں، اور یہ کسی پارٹی کی پوزیشن کا تعلق نہیں بلکہ حالات کا تجزیہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس قسم کی دھینگا مشتی میں آپ کی رائے کا احترام. ہمارے تمام تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرحان بخاری صاحب بھی اپنی گفتگو کر رہے تھے، تو فرحان صاحب آپ سے ہی سوال رکھ لیتے ہیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عوام دوست بجٹ ہوگا، مزید ٹیکسز نہیں لگائے جائیں گے، یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی یہ تو ایک بہت پرانی لائن ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے. ہر حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور یہ تو میں سالہ سال سے سنتا آیا ہوں. میرے تو کان پک گئے یہ سن کے کہ جی یہ تو عوام دوست بجٹ ہوگا، عوام دوست پالیسی ہوگی. یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا. اب جو حال ہی میں جو انرجی مکس کی جو قیمتیں جس طرح بڑھنی شروع ہوئی ہیں، پیٹرول دیکھ لیں آپ، آگے گیس اور بجلی کا جس طرح ہوگا، تو کیا عوام دوست ہوگا؟ یہ تو لوگوں کے اوپر بہت بڑی یعنی ایک عذاب والی کیفیت ہے، خاص طور پہ جو کم آمدن والے لوگ ہیں. اور انہیں سپورٹ کیا پرووائڈ کر رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں آپ؟ 2000 روپے سب سے کم تر فیملیز کے لیے. اس کے بجائے آپ کو فسکل اور نان فسکل دونوں سلوشنز پہ غور کرنا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. پورے ملک میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پرائس کنٹرولز کے میکنزم اس وقت ختم ہو کے رہ گئے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ یہ پچھلے کئی سال سے سلسلہ جو چلا آ رہا ہے. آپ جا کے ڈسٹرکٹس میں دیکھیں، وہاں پہ جو ایک زمانے میں ایڈمنسٹریشن جس طرح فورس کیا کرتی تھیں، اب وہ ہوتا نہیں، کیونکہ آپ نے خاصی حد تک ڈیولوشن کے نام پہ اس سٹرکچر کو ڈسمینٹل کر دیا. اسی طرح زراعت کی بات کی جاتی ہے، کتنی کی جاتی ہے، لیکن آن گراؤنڈ صورتحال اتنی مختلف ہے کہ اب اگر آپ جائیں تو زرعی شعبے میں کسانوں کو آج بھی جس مشکل سے گزرنا پڑتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، وہی کیفیت ہے جو کہ سال پہلے تھی، اور فی الحال یہی لگتا ہے کہ وہی کیفیت رہے گی. کوئی حالات بہت زیادہ انقلاب کی طرف نہیں جا رہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حکومت کیا کوئی مثال ایسی قائم کر رہی ہے کہ لوگوں کو، عام لوگوں کو پتہ چلے کہ اس ملک میں اشرافیہ پہلی دفعہ واقعی انہیں قربانی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اسلام آباد میں جیو ٹی وی کے اسٹوڈیو میں، یہاں سے میرے خیال میں 5 منٹ سے کم فاصلہ ہے پارلیمنٹ کا. آپ چلے جائیں اور وہاں کے پارکنگ لاٹ میں پھر لیں، بس باقی تو چھوڑیں. آپ کو کوئی گاڑی 40-50 لاکھ روپے کی، جو وہ ایریا ہے جہاں پہ ایم این ایز اور سینیٹرز کی گاڑیاں کھڑی ہیں، 40 سے 50 لاکھ روپے کی مالیت سے شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ کام کروڑوں میں جاتا ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اشرافیہ کے اوپر ٹیکس لگایا جائے. اشفاق تولا صاحب، آپ کو حکومت کے پلان میں کوئی کلیئرٹی نظر آ رہی ہے ایسی کہ اشرافیہ کے اوپر ٹیکس لگایا جائے، وہ پیسہ استعمال کیا جائے غریب طبقہ جو ہے، متوسط طبقہ جو ہے، اس کو ریلیف دینے کے لیے؟ آپ نے بالکل بجا فرمایا. فرحان صاحب کی بات سے بھی میں متفق ہوں. دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں سب سے پہلا تو جیسے فرحان صاحب نے کہا نا کہ اسمبلی کے اندر جائیں، پارکنگ لاٹ میں دیکھتے ہیں تو 20 لاکھ سے لے کے 20 کروڑ تک کی گاڑی مل جائے گی آپ کو. ایکچولی ایشو کیا ہے، دیکھیں ہمارے یہاں پر ماشاءاللہ 75 سال میں ہم نے جو سب سے بڑی چیز بنائی ہے وہ مافیا بنائی ہے. اور وہ جو مافیا ہیں، سب سے بڑی مافیا اگر آپ دیکھیں گے تو ایگریکلچر کہ جی ہم لٹ گئے، ہم مر گئے، ہم برباد ہو گئے، اور ان کو اوپر کبھی ٹیکس نہیں لگا. پچھلے سال 1100 ارب ان کے پاکٹ میں زیادہ گئے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس سال کتنا زراعت کے مجمع میں ٹیکس ملتا ہے، صوبوں کو ملتا ہے، ہمیں نہ ملے. کیا 220 ارب روپے ملتے ہیں کہ نہیں؟ 20%. آپ دیکھیں شٹر پاور، زبیر صاحب رہے ہیں فیڈریشن کے صدر،
ہم نے بھرپور کوشش کی, IMF سے میں خود ایمنسٹی اپروو کرا کے لے آیا ان کے لیے, اور شہر شہر جا کے زبیر صاحب میرے ساتھ چلے, ہم نے کافی حد تک ہم نے کوشش کی کہ ٹیکس نیٹ میں آئیں, مگر ان کا صرف یہی کہنا تھا موت کے فرشتے کو گھر کا دروازہ نہیں دکھائیں گے. تو اشرافیہ کو ٹیکس لگانا میرا خیال ہے یہ بڑا مشکل کام ہو گیا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ پس کے رہ گیا ہے. مینوفیکچرنگ اگر 18% ہے, وہ 51% آپ کا ٹیکس کنٹریبیوشن کر رہی ہے. ایگریکلچر آپ کا 23% ہے جو ہارڈلی 1% ٹیکس پے کر رہی ہے. شٹر آپ کا 18, 19 یا 20% ہے, وہ ہارڈلی 1% کر رہا ہے. آپ کو میں ابھی بھی بتا دیتا ہوں, آج آپ اگر خود مثال اٹھا کے دیکھ لیں گے جو ہماری ایگریکلچر کا حال ہے اور جس طریقے سے ہم اس کو آپریٹ کر رہے ہیں, مجھے شرم آتی ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ایگریگیرین کنٹری ہیں. اس وقت اگر میں اپنے ملک کی پیداوار دیکھوں تو آپ اگر پڑوس میں چلے جائیں یا ورلڈ ایوریج کو دیکھیں, اس سے اتنے کم ہے کہ اگر ہم صرف اپنی پیداوار کا بھی اگر ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور ڈبل کر لیں, ڈبل کر لیں, اگر فرض کریں ویٹ کا اگر میں ٹنیج دیکھتا ہوں پر ایکر تو 1.14 ٹن پر ایکر ہے. میں پڑوس میں جاتا ہوں تو 4.4 ہے. انٹرنیشنل ایوریج دیکھتا ہوں تو 4.6 ہے. تو اگر میں ڈبل بھی کر لوں 1.2 کے بجائے 2.2 کر لوں تو میرے پاس سرپلس ویٹ ہے, میں ایکسپورٹ کر سکتا ہوں. میرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوگا. اس طریقے سے کاٹن آپ کی ختم ہو گئی ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ گنے کی کاشت کو صحیح معنوں میں مینیج نہیں کر پا رہے, کیونکہ آپ کو 2 مہینے پہلے کرنی ہے. کرشنگ سیزن شروع ہوتا ہے, کرشنگ سیزن کرنے والے کوئی نہیں دیتا. آج آپ پاکستان میں مثال لے لیں ڈیری کی, ہماری ایوریج جو کاؤ ہے وہ 13 لیٹر کے حساب سے ملک دیتی ہے پر ڈے. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ بتا رہا ہوں, میری اپنی نہیں ہے. انٹرنیشنل ایوریج ہے 53. آج 4th لارجسٹ ملک پروڈیوسر ان پاکستان آپ ہیں. آپ مجھے بتا کے تو دکھائیں کہ آگے کیا ہوگا. اگر ہم اس کو ڈبل بھی کر لیں, یہ 13 کے میں 20 بھی کر دوں تو آپ نیٹ ایکسپورٹر ہوتے ہیں. پیسچرائز ملک آپ جو چاہیں بنا سکتے ہیں. بالکل, یعنی یہ حیران کن صورتحال ہے کہ ایگرو بیسڈ اکانومی میں ہم بنیادی اشیاء اس کے علاوہ آپ کو میں کہاں انیفیشنسیاں دکھاؤں. آپ کے POS آپ نہیں لگا سکے, آپ کی ٹریس اینڈ ٹریکنگ جو ہونی تھی چیزوں پہ ایکسائز کے لیے وہ آپ تک نہیں لگا سکے آپ. تو آپ مجھے بتائیں نا, یہ ٹیکس ریفارمز کمیشن کی رپورٹ ہے, مس گورننس بھی ہے اور ماڈرن میتھڈز بھی استعمال نہیں کیے جاتے ہیں جو کہ دنیا میں ہو رہے ہیں. اچھا زبیر صاحب, آپ سابق صدر FPCC آئے ہیں, تو آپ سے سوال یہ ہے کہ انڈسٹری کا پہیہ چلنا بہت ضروری ہے, اور کیونکہ اس سے جڑے ہی دیگر روزگار بھی ہیں, اور جیسے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہم نے دیکھا کہ وہ فلرش کی, تو اس کی وجہ سے دیگر جو کاروبار تھا وہ بھی آگے بڑھا. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب انڈسٹریل سیکٹر میں کس طریقے سے اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے یہ حکومت کر سکتی ہے؟ کیا ان کے پاس وہ ریسورسز ہیں, نظر آتے ہیں آپ کو کہ انویسٹرز کو تھوڑا موٹیویٹ کیا جائے؟ کیونکہ فورن انویسٹر تو اس ماحول میں خاص طور پر جہاں غیر یقینی انسرٹینٹی ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ آ کر انویسٹ کریں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے جو موجودہ حالات ہیں نا, فورن انویسٹر تو آ ہی نہیں رہا. اگر آپ گزشتہ 6 مہینے کا ریکارڈ دیکھ لیں تو آپ کے یہاں فورن انویسٹمنٹ آلموسٹ نل ہے. آپ کے پاس جو بھی انویسٹمنٹ آئے گی سب لوکل انویسٹمنٹ آئے گی, اور ہمیں چاہیے کہ لوکل جو بھی بزنس مین انڈسٹری ہے ان کو سپورٹ دی جائے. ہم نہیں کہتے کہ آپ اس کوئی مالی امداد دیں, لیکن اس کا ماحول ایسا بنا دیں کہ وہ جو ہے اپنی پروڈکشنز کو جاری رکھے. اور آج جو آپ کے سارے ٹیکسز آ رہے ہیں وہ سارے 50% سے زیادہ جو ہے انڈسٹریل سیکٹر سے ہی آ رہا ہے, اور یہی سیکٹر ہے جو آپ کو آگے بھی جا کے ریونیو دے گا. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا کہ یہ چیزیں خرید سکیں. گاڑی کی قیمت ہم نے دیکھی, کار پاکستان میں 1.5 سال کے اندر 40 لاکھ کی جو پاکستانی کار بک رہی تھی وہ 60 لاکھ کے اوپر آ گئی. 50% اس کی پرائس انکریز ہو گئی. اور اس کے بعد اب جیسے ڈالر 200 روپے کراس کر گیا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ کار مینوفیکچرر جو ہیں آئندہ 1 مہینے کے اندر پھر سے قیمتیں اور بڑھا دیں گے. اور ان کو کوئی منع کرے گا تو یہ منع بھی نہیں ہوں گے. ان کو مارکیٹ فورسز خود ہی منع کر دیں گے. جب لوگ خریدنا بند کر دیں گے گاڑیاں جو آج 60-65 لاکھ روپے کی گاڑی ہے ایوریج, یہ مجھے نظر آتا ہے عنقریب یہ 70-75 لاکھ روپے کی ہو جائے گی. اور یہ نارمل 1500 cc گاڑی ہے جو پاکستان میں بن رہی ہے. تو لیکن میرے اپنا اندازہ ہے کہ آنے والے دن میں
پبلک کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ مہنگی گاڑیاں خرید سکیں یا کوئی اور چیز. ایون کنسٹرکشن انڈسٹری جو گزشتہ 2-3 سال سے بہت اچھا چل رہی تھی, مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں بھی سلو ڈاؤن آ جائے گا. اور جیسے کہ سننے میں آ رہا ہے غالباً گورنمنٹ جو ہے وہ بجٹ میں پلاٹس پہ اور بگ بنگلوز کے اوپر ٹیکس لگانے جا رہی ہے. اگر وہ ٹیکس لگاتی ہے تو خود بخود جو آگے کے دنوں میں جو کنسٹرکشن ہوگی اس میں خاص طور پہ جو مکانات ہیں جو 1000 گز 500 گز یا 1000 گز یا اس سے بڑے ہیں, ان کی بھی کنسٹرکشن سلو ڈاؤن ہو جائے گی, جس کا الٹیمیٹ امپیکٹ انڈسٹری میں سیمنٹ پر بھی آئے گا اور اسٹیل پر بھی آئے گا, ٹائلز پہ بھی آئے گا, دیگر اشیاء پہ بھی آئے گا. تو مجھے آنے والے دنوں میں انڈسٹری کے لیے بھی حالات ٹف نظر آ رہے ہیں. ٹھیک, ہمارے تجزیہ کار ماہرین جو اقتصادی سروے سامنے آیا ہے اس پر اپنی رائے رکھ رہے تھے. اشفاق طولہ صاحب, فرحان بخاری صاحب, شہزاد اقبال صاحب, زبیر طفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود.